شوہر کی لاڈلی اور فیورٹ بیوی بننا چاہتی ہو تو ماہ رمضان میں اپنے شوہر کے ساتھ 2 کام ضرور کرنا۔ آپ کا شوہر آپ کا تابعدار بن جائے گا، آپ کی ہر بات ماننے لگ جائے گا، کسی بات میں انکار نہیں کرے گا، ہر بات میں جی حضوری کرے گا۔ جانتے ہو وہ 2 کام کون کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا تصور کریں کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کی زندگی میں وہ مقام حاصل کر لے کہ وہ اس کی ہر بات مانے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھے۔ سوچیں کہ ایک بیوی کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا ممکن ہو؟ کیا کوئی خاص راز ہے جو ایک عام بیوی کو شوہر کی لاڈلی، اس کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ بنا سکتا ہے؟ بعض خواتین شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے مہنگے لباس، خوبصورت زیورات اور خوشبوؤں کا سہارا لیتی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں وہ مقام نہیں ملتا جو کسی خاص عورت کو حاصل ہوتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ کافی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز بھی ہے؟ خاص طور پر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، جب روحیں پاکیزہ ہوتی ہیں اور دل نرمی کی طرف مائل ہوتے ہیں، تب اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ 2 خاص کام کر لے تو اس کا شوہر اس کا دیوانہ ہو جائے گا۔ یہ 2 کام ایسے ہیں جنہیں سنت طریقے سے اپنایا جائے تو نہ صرف شوہر کے دل میں بیوی کی محبت جگہ بنا لے گی بلکہ گھر میں برکت، سکون اور خوشحالی بھی آ جائے گی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ عورتیں اپنے شوہر پر مکمل راج کرتی ہیں، ان کی خواہش شوہر کے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، جبکہ کچھ بیویاں چاہ کر بھی شوہر کی توجہ حاصل نہیں کر پاتی۔ تو آخر وہ کیا کرتی ہیں جو عام عورتیں نہیں کر پاتی؟ رمضان کا مہینہ ویسے بھی عبادت، رحمت اور مغفرت کا ہے، لیکن اگر ایک عورت اس مہینے میں خاص طور پر اپنے شوہر کے ساتھ یہ 2 کام کر لے تو اس کے شوہر کی محبت اور وفاداری ہمیشہ کے لیے اس کے قدموں میں آ جائے گی۔ ذرا تصور کریں، ایک عورت کا شوہر دن بھر کا تھکا ہارا گھر آتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، دل میں سکون ہوتا ہے اور زبان پر بس یہی الفاظ ہوتے ہیں، تم جیسا کہو گی ویسا ہی کروں گا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا کوئی ایسا خاص طریقہ ہے جو ایک عام بیوی کو شوہر کے دل کا راج کماری بنا دے؟ جی ہاں، رمضان کے بابرکت مہینے میں جب اللہ کی رحمتیں ہر طرف نازل ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ مل کر یہ 2 کام کر لے تو اس کا شوہر کبھی بھی کسی اور کی طرف دیکھنے کا تصور بھی نہیں کرے گا۔ وہ ہر بات میں بیوی کی ہاں میں ہاں ملائے گا، اس کی رضا کو اپنی رضا سمجھے گا اور اس کے بغیر کچھ سوچے گا بھی نہیں۔ یہ 2 کام کیا ہیں؟ یہی تو اصل راز ہے جسے جاننے کے بعد آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ پہلا کام، شوہر کے ساتھ مل کر تہجد کی نماز ادا کرنا۔ رمضان المبارک کی راتیں اللہ کی رحمتوں سے بھرپور ہوتی ہیں اور ان راتوں میں عبادت کا جو نور دلوں کو منور کرتا ہے وہ عام دنوں میں نصیب نہیں ہوتا۔ اب ذرا تصور کریں، ایک بیوی جو نہ صرف خود تہجد کے لیے جاگتی ہے بلکہ اپنے شوہر کو بھی نرمی اور محبت سے جگاتی ہے، اس کے لیے پانی تیار رکھتی ہے اور مسکراتے ہوئے کہتی ہے، آئیے آج کی رات ہم اپنے رب سے سب کچھ مانگ لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جہاں دل نرم ہوتے ہیں، روحیں جھک جاتی ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایک شوہر جو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی رات کے پچھلے پہر اس کے ساتھ رب کے حضور سجدہ ریز ہو رہی ہے، اس کا دل کیسے نہ پگھلے، وہ کیسے اس کی محبت میں نہ گرفتار ہو، وہ کیسے اس کی وفاداری کا قائل نہ ہو۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جو دلوں کو جوڑ دیتے ہیں، اور جو عورت یہ طریقہ اپنا لے وہ شوہر کے دل میں ایسی جگہ بنا لیتی ہے کہ کوئی اور وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تہجد وہ عبادت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل عبادات میں شمار فرمایا ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ دلوں میں سکون اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب میاں بیوی مل کر تہجد پڑھتے ہیں تو ان کے درمیان ایک روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے جو عام دنوں کی محبت سے کہیں زیادہ مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے۔ شوہر جب دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی محض دنیاوی خوبصورتی یا وقتی محبت کی بجائے
اس کے ساتھ آخرت کے سفر میں بھی شریک ہے تو وہ دل سے اس کا گریدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں اس کے لیے بے پناہ عزت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت صرف دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی بھی ساتھی ہے۔ یہی وہ محبت ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہی وہ تعلق ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہرا ہوتا جاتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو ایک عورت کو شوہر کی لاڈلی اور فیورٹ بیوی بنا دیتا ہے۔ دوسرا کام، شوہر کے ساتھ مل کر سحری اور افطاری کا اہتمام کرنا۔ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کے لمحات نہایت قیمتی اور بابرکت ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمتیں بندوں پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور دعائیں قبول کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایک بیوی چاہتی ہیں کہ اس کا شوہر اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سحری اور افطاری کو محض ایک کھانے پینے کا معمول نہ سمجھے، بلکہ ان لمحات کو شوہر کے ساتھ گزارنے کا سنہری موقع سمجھے۔ اگر وہ سحری کے وقت محبت بھرے انداز میں شوہر کو جگائے، مسکرا کر کہے چلیے ہم مل کر سحری کرتے ہیں، اور پھر دعا مانگتے ہیں، تو اس کا شوہر کیسے اس کی محبت میں نہ کھو جائے، وہ کیسے اس کی نرمی اور اخلاص کا قائل نہ ہو۔ جب ایک عورت شوہر کے ساتھ بیٹھ کر محبت بھری باتیں کرتے ہوئے سحری کرے، اس کے لیے پسندیدہ کھانے تیار کرے اور اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑا کر کہے یہ برکتوں کا وقت ہے، دعا مانگے کہ ہماری زندگی میں ہمیشہ محبت اور رحمت رہے، تو یقین کریں اس وقت شوہر کے دل میں بیوی کے لیے جو محبت ہوگی وہ کبھی کم نہیں ہوگی۔ اسی طرح افطار کا بھی وقت ایک خاص اور روحانی تاثیر رکھتا ہے۔ جب شوہر روزہ رکھ کر گھر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی نہ صرف افطار کا بہترین انتظام کیا ہے بلکہ محبت سے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھجور کھا رہی ہے، پانی پلا رہی ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے آئیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ایسے ہی خوش و خرم رکھے، تو شوہر کا دل کیسے نہ موم ہو جائے، اسے کیسے یہ احساس نہ ہو کہ اس کی بیوی دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے۔ ایسے لمحات وہ طاقت رکھتے ہیں جو کسی بھی بیوی کو شوہر کے دل کا سب سے قریبی اور پیارا انسان بنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر صرف اسی کا ہو کر رہے، اسی کی ہر بات مانے اور اس کی ہر خواہش پوری کرے، تو رمضان المبارک میں سحری اور افطار کو عام روٹین کی طرح نہ گزارے بلکہ انہیں محبت، اخلاص اور روحانی تعلق کا ذریعہ بنائیں۔ یہی وہ راز ہے جو ایک عام بیوی کو شوہر کی لاڈلی اور سب سے محبوب ہستی بنا سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل سوچ کر بتاؤ کو سبسکرائب کریں۔